اردو برائے جماعت نہم. حسن ترتیب. عنوانات مصنفین یا شعراء. حصہ نثر. 1. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی. 2. مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی. 3. کاہلی سر سید احمد خان. 4. شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد. 5. نصوح اور سلیم کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. 6. پنچایت منشی پریم چند. 7. آرام و سکون سید امتیاز علی تاج. 8. لہو اور قالین مرزا ادیب. 9. امتحان مرزا فرحت اللہ بیگ. 10. ملکی پرندے اور دوسرے جانور شفیق الرحمان. 11. قدر ایاز کرنل محمد خان. 12. حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. حصہ نظم. 13. حمد مولانا الطاف حسین حالی. 14. نعت امیر مینائی. 15. برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی. 16. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ محمد اقبال. حصہ غزل. 17. ہستی اپنی حباب کی سی ہے میر تقی میر. 18. رخ و زلف پہ جاں کھویا کیا خواجہ حیدر علی آتش. 19. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. 20. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بہادر شاہ ظفر. 21. فرہنگ سر سید احمد خان 1817 تا 1998. سر سید کے مورثے اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے. مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے. سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی. سب سے پہلے عدالت میں بطور سرشتہ دار کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے. سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے. انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا. 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا. انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے. سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا. خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے. سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے. بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے. انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیاں میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو عرب میں انقلاب پیدا کیا. سر سید ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے. انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں. تقریریں،
خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ سر سید احمد خان کاہلی۔ مقاصد تدریس: 1. طلباء کو لفظ کاہلی کے لفظی اور اصطلاحی معنی سے متعارف کرانا۔ 2. اردو مضمون نویسی کے ابتدائی اسلوب سے آگاہ کرنا۔ 3. سر سید احمد خان کی تحریروں میں موجود مقصدیت سے روشناس کرانا۔ 4. امت مسلمہ کے زوال کے ایک اہم سبب سے آگاہ کرنا۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاکھ راجداروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتیوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی، یعنی
اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا۔ اگر ہم قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی کہ دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ مقالات سر سید، حصہ پنجم۔ مشق 1۔ مختصر جواب دیں۔ الف، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ ب، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جیم، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ دال، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ 2۔ سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی درست کے نشان سے کریں۔ الف، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے آرام، محنت، سفارش، خوش آمد۔ ب، لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، بے فکر رہنے والے، خوش گپیاں کرنے والے، روزانہ محنت کرنے والے، خود میں مگن رہنے والے۔ جیم، ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے بارے میں سوچے، مزیدار کھانے کھائے، حقے کے دھوئیں اڑائے، اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ دال، قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر، فکر مندی چھوڑ کر، خوش و خرم رہ کر، پریشان رہ کر۔ 3۔ موضوع الفاظ سے خالی جگہیں پر کریں۔ الف، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ہے، نیند، کاہلی، بیکاری، بے عملی۔ ب، جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی میں پڑ جاتا ہے۔ انسانی خصلت، حیوانی خصلت، حیوانی جبلت، انسانی جیم، ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے اختیار کی ہے کاہلی، بے رہ روی، قمار بازی، تماش بینی۔ دال، کسی شخص کے دل کو پڑا رہنا نہ چاہیے، مصروف، فکر مند، بیکار، غم زدہ۔ 4۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ کاہلی، عقل، عارضی، وحشی، شک، مصروف۔ 5۔ درست بیان کے آگے درست اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ الف، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ب، ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں۔ جیم،
یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ دال۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ 6۔ اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ کاہل، قوی، طبیعت، تحریک، رفع۔ 7۔ سر سید نے اس مضمون میں دو طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے۔ ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی ہے جس میں انسان کے دلی قوا بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ سر سید دوسری کاہلی کو بری کاہلی قرار دیتے ہیں۔ غور کر کے بتائیں کہ دلی قوا کی بیکاری کا کیا مطلب ہے، اور انسان کیسے دلی قوا کی بیکاری کے بعد حیوان اور وحشی ہو جاتا ہے۔ 8۔ قوت عقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے، ہر مشکل، ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ کسی ایسے مسئلے کی نشاندہی کریں جسے آپ نے اپنی عقل کی مدد سے سلجھایا ہو۔ مضمون۔ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور موضوع کے چیدہ چیدہ پہلوؤں پر دلچسپ پیرائے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ یوں تو مضمون کی کئی قسمیں ہیں: علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی، ادبی۔ تاہم ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں۔ مضمون کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات پر مضمون لکھیں۔ سرگرمیاں: 1۔ کلاس کے بچوں کے درمیان محنت کے موضوع پر تقریری مقابلہ کرایا جائے۔ 2۔ بچوں سے کسی مضمون پر مضمون لکھوائیں اور اسے جماعت کے کمرے میں پڑھ کر سنایا جائے۔ اشارات تدریس: 1۔ اساتذہ طلبہ کو مضمون کی صنف سے متعارف کرائیں۔ 2۔ سر سید احمد خان کا تعارف اور ان کے اسلوب کی چیدہ چیدہ خصوصیات طلبہ کو بتائی جائیں۔ 3۔ طلبہ کو کوئی ایسا واقعہ یا کہانی سنائیں جس سے وہ سستی اور کاہلی سے متنفر ہوں۔ 4۔ طلبہ کو ادب اور مقصدیت کے باہمی تعلق اور تال میل سے آگاہ کریں۔